الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، خاص طور پہ میرے نوجوان دوستوں، والدین بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اس کا احساس اور پتہ اسی وقت چلتا ہے جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. کسی نے کہا، اٹھا صاحبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، نہیں دور دور چھاؤں کہاں اپنا سر چھپائے. جن کے والدین حیات ہیں یقین کریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ان کے پاس ہے. ایک دفعہ محبت کے ساتھ، ایک دفعہ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ والدین کو دیکھ لینا، ماں کو یا باپ کو، ایک مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے. مقبول حج کا. آج حج کرنے کے لیے جائیں تو لاکھوں روپیہ چاہیے. 10 12 15 لاکھ روپیہ لگے گا، پھر حج ہوگا، ویزا لگے نہ لگے، پھر جا کے وہاں اعمال سارے ہوں نہ ہوں، پھر وہ اعمال ہو بھی جائیں اللہ کے ہاں قبول ہو نہ ہو اللہ جانتا ہے. لیکن یہاں
کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی طواف نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی سعی بین الصفا والمروہ نہیں، کسی بھی مشقت اور خرچے اور پیسے کے بغیر، اور پھر ایسا حج جو قبول ہے، قبول حج کا ثواب۔ یعنی اگر ایک انسان روزانہ 100 دفعہ بھی اپنے والدین کی زیارت کرے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کو 100 حجوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن جس نے ماں باپ کھو دیے وہ اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ اب اس کا وہ حج بھی گیا، اب اس کی وہ نیکیاں بھی گئیں۔ والدین کا بہت بڑا حق ہے، اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ بات طے کر دی، فیصلہ کر دیا، لکھ دی گئی کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی۔ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ سجدوں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ رکوع کے لائق بھی صرف کون ہے؟ نظر و نیاز اور چڑھاوا چڑھانے کے لائق بھی صرف کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا بھی صرف، اور ہمارا حاجت روا بھی صرف۔ اللہ پاک نے اپنا حق بیان کیا کہ میرا حق یہ ہے کہ مجھے ایک مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کا حق بیان کر دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک۔ والدین کے ساتھ برابری کے سلوک کا حکم نہیں دیا کہ والدین کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، جیسا والدین کریں ویسا تم کر لو، نہیں، بلکہ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ۔ اور ماں کا حق کتنا ہے؟ ایک صحابیہ کرنے لگی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مفہوم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے، والدہ کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا پھر تیری والدہ کا ہے۔ پھر اس نے پوچھا تیسری دفعہ پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے پھر فرمایا والدہ کا ہے۔ امکا ثم امکا ثم امکا۔ چوتھی دفعہ اس نے پھر پوچھا پھر کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یعنی ماں کی خدمت کا زیادہ حق ہے، باپ کی عزت احترام کا زیادہ حق ہے۔ ایک خاتون آئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ خاتون سوال کر رہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے خامن کا ہے۔ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خامن کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا میرے خامن پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ شاید اس کا خیال یہ ہوگا کہ جب میرے اوپر سب سے زیادہ حق خامن کا ہے تو خامن پہ بھی سب سے زیادہ حق میرا ہوگا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامن پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اس کے باپ کا ہے، اس کے والدین کا ہے۔ میرے محترم دوستو، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔
بہت بڑی اللہ رب العالمین کا انعام ہے، احسان ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں، خدا را ان کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، ان کو محبت و عقیدت کے ساتھ دیکھیں، ان کی خدمت کرے۔ جب یہ نعمت چھین جاتی ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی نعمت کھو دی، کتنی بڑی نعمت کھو دی، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، والدین کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کسی کا بچہ بھی فوت ہو جائے نا تو لوگ دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور بچے کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اس سے اچھا بچہ اللہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ ایک ہی دفعہ ملتے ہیں، دوبارہ نہیں ملتے، ان کا بدل ہی کوئی نہیں، نعم البدل تو دور کی بات ہے، بدل ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ راضی تب ہوتا ہے جب باپ راضی ہو، اور اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں، بہت زیادہ استغفار۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز جب ہم پڑھیں گے تو نماز کے آخر میں عام طور پر ہمارے ہاں دعا کیا پڑھی جاتی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ تو آٹومیٹک ان کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اس کا اجر بھی والدین کو پہنچتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو والدین کی نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے جا چکے ہیں اللہ ان کی بال بال بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، کثرت سے ان کے لیے اِیصال ثواب اور صدقات جاریہ کی اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔